السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ خرید و فروخت میں چند ایسے مسائل بھی آپ کے سامنے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں جس کے متعلق بہت سے دوست احبابوں نے یہ سوال کیا کہ حافظ صاحب، جس کے متعلق آپ نے بتایا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں پھر؟ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس کی اکثریت سے وہ چیز ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اکثریت غلط ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ قرآن و حدیث غلط نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں نے چند دن پہلے سود کے متعلق چند باتیں بیان کی تھی کہ اکثر جو قسطوں پہ مال دینے والے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ سود کے اوپر مال دیتے ہیں۔ تو میرے سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ یہ تو ہر کوئی اس طرح کر رہا ہے، تو وہ پھر کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو صاف سی بات ہے کہ اگر ہر کوئی بھی کر رہا ہے تو ہر کوئی غلط ہے، جو نہیں کر رہا وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک آج جس حدیث کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ بات سن کے آپ اس بات پہ بھی کہیں گے یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، تو اس میں بھی میرا جواب یہی ہے کہ ہر کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیع عربان کے متعلق پوچھا گیا۔ عربان عین را با الف اور نون کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے سختی سے منع فرمایا۔ اب ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ منع فرمانے سے مراد حکم ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر دل چاہے کر لو، نہ دل چاہے نہ کرو۔ منع فرمانے کے متعلق جو ہے وہ حکماً منع فرمایا ہے، اور سختی سے منع فرمانے سے متعلق کہ بہت ڈانٹ ڈپٹ کر کے منع فرمایا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے میں روز ایک بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اس کا مطلب ہے رک جانے کا۔ اگر کر رہے ہیں تو رک جائیں، اگر نہیں کیا تو الحمدللہ بچے رہے۔ تو بیع عربان کے متعلق، عربان جو ہے وہ اردو معنی میں اس کو بیانہ کہتے ہیں، جس کو ہم بیانہ اکثر پلاٹ کے متعلق جب وہ بیانہ کہتے ہیں، یہ اکثر لفظ جو ہے یہ بیانہ ہے، با یا عین الف اور نون ہے کے ساتھ، بیانہ۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے طریقہ کار جو ہے وہ جو دوست پراپرٹی ڈیلر ہیں، جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کو اس کے متعلق علم ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی سی تفصیل میں اس کی بتا دیتا ہوں، اور یہ منع کیوں فرمایا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح کی ہے کہ آپ کوئی پلاٹ وغیرہ خریدنے چاہتے ہیں یا کوئی گھر خریدنے چاہتے ہیں، تو جو فروخت کرنے والا شخص ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا بیانہ دے دو، یعنی کہ ایڈوانس کچھ رقم اس کی دے دو، ہاں ٹوکن یا بیانہ، تو ایڈوانس اس کی جو ہے وہ کچھ دے دو۔ تو اس کو دے دیتا ہے، اور ساتھ یہ شرط طے پاتی ہے، پہلے تو خیر منہ زبانی تھا، اب تو اسٹامپ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ شکل کچھ اس طرح کی ہے کہ جو ایڈوانس دیا گیا ہے پھر ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ اس وقت تک جو ہے اگر اس گھر کی رجسٹری اور اس گھر کی جو بقیہ رقم ہے وہ دے دی جاتی ہے تو وہ جو پہلے ایڈوانس دیا گیا ہے وہ اس میں سے نکال لیا جائے گا یا اسی میں شامل ہوگا۔ تو اگر
جو شرط طے پائی ہے یا جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت تک اگر وہ شخص اس گھر کو یا اس پلاٹ کو نہیں خریدتا، جو ایڈوانس پیمنٹ دی گئی ہے یا ایڈوانس جو بیانہ دیا گیا ہے وہ بھی اس کے پاس رہے گا، اور وہ گھر کسی اور کو دینے کے اوپر وہ دے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، وہ روک نہیں سکتا، بیانہ ضبط ہو گیا۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اور اب اس کی جو ایک اور جو دلیل ہے اس میں یہ آتا ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ اس بیع کے ساتھ بھی ملتا جلتا ہے، اس کی مشابہت ہوتی ہے جس میں دو بیعوں کے متعلق آیا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے، کسی سے اس طریقے سے وہ کر لیتا ہے، یعنی کہ ایڈوانس لے لیا، اگر وہ جس شخص نے کہا تھا کہ میں خریدوں گا وہ نہیں خرید سکا، وہ اس کا بیانہ واپس کر دیتا ہے، وہ اس شکل میں نہیں آئے گا، کیونکہ آگے جو حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بیع واپس کر دیتا ہے، اس سے نہیں لیا گیا، اس نے ایڈوانس دیا تھا یا بات کی تھی کہ میں لے لوں گا لیکن نہیں لیا گیا، تو وہ اس کا اگر اس نے ایڈوانس لیا تھا وہ اسے واپس کر دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو اس میں جو بیع عربان ہے، اگر اس میں دوسری شکل جو میں نے بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر خریدتا ہے یا خریدنے کی نیت رکھتا ہے، وہ اس کے ایڈوانس بھی دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو رقم تھی وہ پوری نہیں ہو سکی تو خیر میں اس گھر کو نہیں خرید سکتا، اگر وہ اس کی ایڈوانس رقم اس کو واپس کر دیتا ہے تو یہاں پر یہ اس شکل میں نہیں آئے گا جو جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا۔ لیکن اگر وہ پہلی والی شکل ہے جو میں نے بتایا کہ جو رقم دی گئی تھی وہ بھی ضبط کر لی گئی، تو وہ اس میں آئے گا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں جس بیع کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ہمیں اس کے متعلق بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔